یہ چھ پھر جانے جانے حضور نے کی فرمایا؟ لو جی سارے کان کھول کے سنو، جڑے اپنی مرضی نہ دین تے چل دیو وہ تھوڑا تھوڑا انج بھی تو ہونا چاہیے۔ پتہ کی کہنے کڑیاں نچان نے شادیاں تے وہ کہتے ہیں مولانا صاحب تھوڑی جی خوشی بھی ہونی چاہیے۔ چلے خوشی ہر دور چوئی، سمجھ آئی؟ خوشی دے بھی اسلام نے پیمانے تے حدود متعین کیتیاں۔ ہاں جی، کیوں جی؟ ہاں خوشی دی اسلام نے تے غمی دی ساریاں میرے حق ہر چیز میں پورا خطبہ تانوں سناواں گا، پھر تسی پڑھنا اے دا حضور نے کیڑے کیڑے حق کیڑے کیڑے ہر بندے دا حق دسیا حجت الوداع دے موقع تے، اے دا بیان ہی نہیں نہ کرنا، بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رم آہو باقی نہ رہے۔ لو جی اے گل جڑی نا ہن سارے کن کھول کے سن لو، اپنی مرضی نال کچھ نہیں۔ ہاں جی اپنی مرضی نال اتنی ساری داڑھی رکھ لئی، میں کہا داڑھی تے ہوے جڑی رسول اللہ رکھی، ہاں جی نماز تے ہوے جڑی رسول اللہ پڑھی، ہاں جی نیکی تو ہوے جڑی حضور نے دسی۔ ہاں جی اپنی مرضیاں نہ ایتھے کوئی نہیں چلتا، اپنی مرضی نہ تو حضور دے پیچھے جمعہ بھی بندہ پڑھے تو حضور کی فرماندے۔ اور ہم نے شادی کو اپنے لیے عذاب بنا لیا ہے، 100 لعنتوں کے توق گلے میں ڈال لی۔ اب یہ تیل ہو رہا ہے، اب یہ مہندی ہو رہی ہے، اب یہ پتہ نہیں مجھے تو باقی نام نہیں آتے، کتنے فسادات ہم نے اپنے گلے ڈال لیے، پیسوں کو حرام کی راہ پہ لٹانے کے ذریعے نکال لیے۔ پہلے چند لاکھ روپیہ تیل پر خرچ کرتے، تیل پر خرچ کرنے کا مطلب یہ ہم جلا رہے ہیں۔ تیل دیوں کے لیے ہوتا تھا، دیے جلتے تھے، تیل جلتا تھا، ہم اب تیل کی جگہ پیسے جلاتے ہیں۔ اور جو خرچ ایک تیل پر کرتے ہیں وہ خرچ اگر تیل چھوڑ دیں، اگر ہم سارے کے سارے عزم کر لیں جتنے بیٹھے ہیں کہ تیل پر لعنت بھیج دیں، اور جو پیسے آپ ہر بیٹے بیٹی کی شادی کے لیے تیل کے خرچ کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اس سے غریبوں کی 4 شادیاں ہو جائیں گی، 4 غریب بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں گی۔ کیا میں آپ سے یہ حق رکھتا ہوں کہ آپ سے یہ وعدہ لے لوں کہ ایک تیل چھوڑ دیں؟ تیل اور جی کیا حق رکھتا ہوں؟ نہیں، حق تب رکھتا ہوں کہ کہوں تو پھر مرتے دم تک اس کی خلاف ورزی نہ ہو، حق تب ہے۔ اور اگر آپ یہاں وعدے بھی کر لیں اور کہیں خلاف ورزی، چونکہ بات یہ ہے کہ گھر میں حکومتیں آپ کی نہیں ہیں، آپ کی بیویوں کی ہیں۔ ایک شیطان کو سایہ ہے ہمارے اندر، ہماری طبیعت راغب ہو گئی ہے پیسے کو نیک راہوں پر خرچ کرنے کی بجائے عیاشی پر خرچ کرنا، ڈیمونسٹریشن پر خرچ کرنا، شور شرابے پر خرچ کرنا، اور پھر تیل مہندیوں کے بہانے ناچ گانا داخل ہو رہا ہے، لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہیں، گانے والے پروفیشنل آ رہے ہیں، ایک عجیب تباہی اور بربادی کا سیلاب شادیوں کے نام پر ہم اپنے اندر داخل کر رہے ہیں، پردے اٹھا رہے ہیں، فحاشی عریانی پھیل رہی ہے، بچیاں زرق برق لباس کے ساتھ کھلم کھلا تقریبات میں گھوم پھر رہی ہیں۔ وہ کچھ ہو رہا ہے جو میری زبان کہنے کو مجھے زیب نہیں دیتی، میں دیکھ نہیں سکتا، کہہ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا۔ مصر جیسا ملک جو فحاشی عریانی میں ہم سے کہیں آگے نکل گیا ہے، مگر ابھی قاری صاحب بتا رہے ہیں کہ شادی کے موقع پر آج بھی ان کا رواج محفل قرات کا ہے۔ جو فحاشی عریانی میں آگے نکل گیا، شادی پر وہ خرچ کرتے ہیں محفل قرات پر، قرآن مجید پڑھ لیتے۔ تو میں پھر پوچھتا ہوں، کیا میں یہ حق رکھتا ہوں کہ شادی میں تیل اور مہندی، تیل اور مہندی 2 رسمیں، اس کو ترک کر دیں؟ جس کی کہے ناک نہیں رہتی، پھر وہ یا ایک طرف ناک رکھے، یا برادری میں ناک رکھ لے، یا اللہ رسول کے ہاں ناک رکھ لے، 2 جگہ تو نہیں رہ سکتی۔ پھر یہ 2 جگہ تو اگر ادھر رکھنی ہے تو ادھر کٹوا رہے ہیں ہم، اگر وہاں ناک رکھنی اللہ رسول کی بارگاہ میں تو پھر ادھر کٹوا لیں۔ کٹنا کٹوانا کیا ہے؟ ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ کتنے گھرانے ہیں جو نہیں کرتے تیل مہندی، تو مر گئے ہیں وہ، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، کیا ہو رہا ہے ان کو؟ وہ معاشرے میں نیچ ہو گئے، ہو کیا گیا ان کے ساتھ؟ 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں، ایک تیل مہندی کو چھوڑ دیں، اور جو پیسہ آپ نے تیل مہندی پر خرچ کرنا ہو وہ بچا کے رکھ لیں، وہ معاشرے کی ہماری غریب بیٹیوں کو بیاہنے پر خرچ کر دیں، بس دیکھیے کتنی برکتوں کا ایک سیلاب آتا۔
اور زبان سے کہیں کہ آج کے بعد مرتے دم تک تیل مہندی ہمارے گھر میں حرام. کہیں تیل اور مہندی نہیں ہوگی، تیل اور مہندی نہیں ہوگی، کچھ ہو جائے گا. اور جو پیسے اس کے بچیں وہ معاشرے کی غریب بیٹیوں کے، جو شریف لوگوں کی سفید پوش بیٹیاں، کبھی ان کا بھی سوچا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کا آپ کا نہ کرنے کا ارادہ ہو، پکا ارادہ ہو، وہاں آپ ڈٹ جاتے. اس میں دوسروں کے کندھوں پر ڈال دیتے ہیں جی بیویاں ایسا کرتی ہیں، بچے نہیں کرتے، جو ان کا اب زمانہ آ گیا ہے. ہماری گھر میں ہمیں تو صرف 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے. اگر خالی 2 وقت کی روٹی ملتی ہے تو منہاج القرآن کے ہاسٹل میں آئیں، آپ کو کمرے کرائے پہ دے دیتے ہیں. یہاں ٹھہریں ہمارے ساتھ، 2 وقت کی روٹی ملے گی یا میس جمع کرائیں. اس لیے کہ گھر معاشرے کی اصلاح کا پہلا یونٹ ہے. گھر معاشرے کی اصلاح کا پہلا یونٹ ہے، اور یہاں سے معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی بگاڑ کا آغاز ہوتا ہے، اور گھر کا سربراہ اس کا ذمہ دار ہے. اسلام کی بنیادی پہچان کیا ہے؟ حیا ہے. جب ہم نے اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، یہ رسم حنا کے نام سے بدتمیزی یہ کس معاشرے سے ہم نے لی ہے؟ ہمارا تو رب یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم ہو اور اونٹ کا گوشت ایک بندہ ترک کرے یہودیت کی رسم سمجھ کے. اسلام سے ٹکراتا نہیں ہے، پھر بھی جو ہے وہ اسلام اس کو گوارا نہیں کرتا. اور کیا بہوؤں بیٹیوں کا تماشا لگایا، اور نیم برہنہ بیٹیاں لوگوں کی شہوانی نگاہوں کے سامنے ہیں، اور باپ بھی کھڑا ہے اور بیٹا بھی کھڑا ہے. نہ باپ کی آنکھوں میں حیا ہے، نہ بیٹے کی نظروں میں حیا ہے، نہ بھائیوں میں غیرت ہے. اور کہتے ہو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں. یہ تو شکر کرو پتھر نہیں برستے محمد عربی کے قدموں کا صدقہ. اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں. یہ تو ان کی رحمت ہے کہ پتھر نہیں برستے. پچھلی قوموں نے ایک ایک جرم کیا، کسی کے اوپر پتھر برسے، کسی کے اوپر خون برسا، کسی کے اوپر ایسا زلزلہ آیا کہ نیچے والی جگہ اوپر اور اوپر والی بستیاں نیچے. لیکن اس امت پر ایسا نہیں ہوگا. اللہ کہتا محبوب تیری وجہ سے نہیں ہوگا، ورنہ حضور نے فرمایا کہ یہ امت پچھلی امتوں کے قدموں پر قدم رکھے گی. یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ بھی زیادتی کیا تو یہ وہ بھی کرے گا. اور دیکھ رہے ہیں کیا کچھ نہیں ہوا. قبروں سے مردے اکھاڑ کر کے ان کی بے حرمتی نہیں کی جا رہی. کبھی ایسا بھی ہوا تھا؟ کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ تم کہتے ہو کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی. میں کہتا ہوں شکر کرو پتھر نازل نہیں ہوتے. اور یہ صدقہ ہے محبوب کی کالی کملی کا. اور اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب تیری وجہ سے میں عذاب نہیں ہوتا رہا، ورنہ پیس کے رکھ. تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے حوال کو دیکھیں. سر سے لے کر پاؤں تک ہم اسلام میں آ جائیں. چھوڑیں آدھا تیتر آدھا بٹیر. جہاں جی چاہا اسلام کے دامن میں آ گئے اور جہاں جی چاہا ادھر چلے گئے. مسجد میں بھی چندہ دیا اور ہوٹل میں بھی شراب پی. رب بھی خوش رہے، شیطان بھی راضی رہے. ایسا نہیں ہوگا. رب کہتے نہیں کرے میرے ہو تو پھر میرے ہی ہو. کوئی بھی غیرت مند محبوب نہیں جو ہے تسلیم کرتا کہ میرا محب کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھے. تو رب سب سے بڑا غیرت مند ہے. وہ نہیں چاہتا میرا ہو اور کسی اور کی طرف دیکھے. تم کون ہے؟ مغربی تہذیب لگتی کیا ہے تمہاری؟ اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب پہ تجھے قوم رسول آج. تم غیروں کی نقالیاں کرتے پھرتے ہو. تمہارے سامنے سیدہ عائشہ کی سیرت موجود نہیں ہے. تم مغرب کی تینوں بننے کی کوشش کرتی ہے میری بیٹی. تیرے سامنے محمد کی بیٹی فاطمہ کا نقشہ نہیں ہے. کدھر بھاگ گئی ہے؟ یہ بال کھول کے بازار میں کون جا رہا ہے؟ یہ نیم برہنہ کون جا رہا ہے؟ دیکھ محمد عربی تجھے کیا آواز دے رہے ہیں، ان کا لہجہ کیا، اس کو سن اور زندگی کو اس کی مطابقت میں گزار. اصل ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے. اس دنیا کے اس ماحول نے ہمیں اس طرح کر دیا ہے کہ آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کدھر جائیں. علماء فرماتی ہیں جب دل زنگ آلود ہو جائیں تو پاک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. اور کثرت ذکر، حضور نے ارشاد فرمایا لکل شیء سقالہ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ. ہر شے کا زنگ اتارنے والی کوئی چیز ہے. دلوں کا زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کیا کرو، دلوں کا زنگ اتر جائے. اور ایک اور حدیث میں حضور نے دلوں کا اور من کا میل اتارنے کے 2 نسخے بیان کیے. ایک کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا، کثرت کے ساتھ موت کا تذکرہ.
और दूसरा कसरत के साथ जो है वो तिलावत कलाम। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मा लना रब्बुन सिवा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा